مثلا میں اپنے لیے بات کرتا ہوں، یہ جس طرح یہ یعنی بھرے مجموعوں میں عجیب و غریب زرق برق لباس پہن کے پبلکلی، اور نعت خانوں نے جس 8 10 رنگ کی پگڑیاں اور کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں جو ایک نو بیاتہ دلہن بھی نہیں پہنتی، اور وہ ایک پبلکلی اپنے آپ کو ڈومیننٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے میں کچھ نہیں کہتا. میں کہتا ہوں کہ میں یہ کچھ کروں نا تو میں تو اس کو دکھلاوا ہی اپنے حق میں سمجھ رہا ہوں گا، سیدھی سی بات ہے. اور ابو داؤد کی حدیث کہ جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، قیامت والے دن اسے ذلت کا لباس پہنایا جائے گا. آپ دیکھیں کتنا ڈومینیٹ ہونے کا لوگوں کو شوق ہوتا ہے. اب اس چیز سے بھی تو بچنا چاہیے. یقین کریں یہ تو میں نے دعوت کی مجبوری کی وجہ سے پگڑی اور یہ سارا گیٹ اپ اڈاپٹ کیا ہوا ہے. مجھے تو اللہ کی طرف سے آج زیادہ ملے تو میں اللہ تو بندوں گوشن جینی تھی زندگی گزارا. حقیقت بات ہے، کیونکہ بڑی خود غرضی کی زندگی دنیا میں گزارنے کی ضرورت ہے، پھر آپ کو جنت ملنی ہے. ہاں میری طرف سے دنیا پوری جہنم میں چلی جائے سمیت میرے اہل و عیال ماں باپ کے بھی، پہلی فکر مجھے اپنی ہے، سیدھی سی بات ہے. باقی تو بعد میں نا. اور یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے نا، آخرت میں لوگ کہیں گے بیوی بچے ماں باپ لے لیں مجھے چھوڑ دیں. آپ کو یہ بات آکورڈ لگ رہی ہے لیکن آخرت میں یہی کچھ ہی ہونا ہے. اور دنیا میں جس نے اس طرح کی خود غرضی کی زندگی گزاری نا، باقی گوگلی بات تو پورے کرنے ہیں، قوا انفسکم اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا. لیکن دنیا میں بالکل اکیلے اس حوالے سے رہنا ہے کہ اللہ کے معاملات میں زیرو ٹالرنس، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. یہ نہیں کہ بیوی بچوں کی خاطر حلال اور حرام کی آپ تمیز گنوا دیں، بالکل یہ کام نہیں کرنا. بالکل خود غرضی کی زندگی گزاریں. بالکل آپ یہ دیکھیں جس طرح آپ موٹر بائک پہ بیٹھے ہوئے 100 کی سپیڈ پہ ایک ایسی سڑک سے گزر رہے ہیں جس میں بہت زیادہ رش ہے، ایک لمحے کے لیے بھی آپ ادھر ادھر ہوئے تو جا کے ٹھوکیں گے. اس لیے پورے اٹینٹو ہو کے چلنا ہے. وہ یہ قرآن میں ہے کہ تمہاری بیوی اور اولاد میں تمہارے دشمن ہے، تمہاری اولاد میں اور مال میں فتنہ ہے تمہارے لیے آزمائشی. کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ کیونکہ اسی کی وجہ سے انسان ڈی ٹریک ہو جاتا ہے. تو یہ میں یقین کریں میں تو بچتا ہوں. میں تو اس حدیث کو یاد کرتا ہوں جامع ترمذی کی کہ جس نے دنیا میں مہنگا لباس چھوڑ دیا اور سادہ لباس اختیار کیا، پھٹا پرانا ہے میلا نہیں، مجذوبہ صوفیاں لا یہ نہیں، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے جنتی حلہ پہنائے گا کہ اس نے دنیا میں میری وجہ سے سادگی اختیار کی تھی. یہ تو حدیثیں ہیں نا، ان پہ بھی تو عمل کرنا ہے نا. سادگی کی زندگی گزاریں، اس میں آپ کمفرٹیبل بھی ہیں. زیادہ ڈومیننٹ ہونا اپنے آپ کو، میں تو کہتا ہوں یار وہ تارج میر صاحب نے ایک لیکچر میں بڑی، بلکہ 12 انہوں نے ایک لیکچر میں مختلف لیکچرز میں یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ مصیبت میں تو وہ شخص پڑا ہوا ہے جو اس وقت کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اخلاص تو اس کا اس وقت داؤ پہ لگا ہوا ہے. آپ تو سارے پورے اخلاص کے ساتھ مجھے سننے کے لیے آئے ہوئے ہو. مصیبت تو میرے لیے ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ اتنا بڑا مجمع جو مجھے سننے کے لیے آیا ہوا ہے، میرے دل کی کیفیت کیا ہے، کہ میں اللہ کے لیے بیٹھا ہوں یا اپنی دھاگ بٹانے کے لیے. صحیح بات ہے، حقیقت بات ہے. اس لیے بھائی 3 چیزوں کو ہم نے اپنی دعوت سے آؤٹ کیا ہوا ہے. مجھے ایک دن تارج میر صاحب نے فون کیا، مجھے کہتے ہیں بیٹا ایک ہی نصیحت کروں گا کہ عجب سے بچنا ہے، کوئی اپنے آپ کو بڑا نہیں ماننا. اور بعض اوقات انسان ریاکاری تو نہیں کر رہا ہوتا، تکبر بھی نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اپنے اندر اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے. تو میں نے کہا شیخ صاحب اس امتحان سے اللہ کے فضل سے میں نہیں گزرتا، آپ ہی گزرتے ہیں. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا وجہ ہے کہ نہ میں نے دنیا کسی ملک کا دورہ کرنا ہے، نہ میں نے ہزاروں کے مجمع میں ممبر پہ بیٹھ کے تو وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے خطاب کرنا ہے کہ لوگ دیکھیں گے جناب سفید کپڑے، سفید پگڑی، نورانی چہرہ. نہیں، میں نے کہا میں تو مسکینوں والی زندگی گزار رہا ہوں. یہاں بھی آ کے اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، اس کے بعد تو آپ میرے گھر بھی آ جائے تو میں آپ کو نہیں ملتا، گھر والوں کو نہیں پتا میں گھر ہے ہوں یا نہیں ہوں. بالکل کسپرسی کی زندگی ہے. ہاں، یا وہ مولا علی والا صاحب ہے کہ یا عدل ہوگا اور یا گوشہ نشینی ہوگی. تو یہ جو ہم عدل کرنے کے لیے ہفتے بعد نکلتے ہیں نا، یہ اس لیے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہو جائے. باقی ہمارا جو 6 دن ہے نا وہ گوشہ نشینی والے ہیں. تو اس میں عافیت ہے، انسان بچ جاتا ہے. تو میں نے کہا شیخ صاحب میں نے نہ کہیں جانا ہے، دوسرا نہ میرا عورتوں سے کوئی انٹریکشن ہے، تیسرا چندہ نہیں لینا. تو یہ 3 چیزیں جس کی زندگی سے نکل جائیں، عورت، شہرت، دولت، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات، شیاطین من الجن والانس مل کے اس شخص کو ڈی ٹریک نہیں کر سکتے اللہ کے فضل سے، کیونکہ ادھر سے چیزیں داخل ہوتی ہیں. عورت، شہرت،
दौलत। आप कोई चौथी चीज लाएं वो इसी की करोलरी होगी। इन तीन चीजों से आप बच जाएं तो कोई आपको ड्रिल नहीं कर सकता। बड़े बड़े मौलवी औरतों की वजह से मारे गए, मैं नाम लिए बगैर फिर एक बिल्कुल पर्सनल मामला हो जाएगा। बड़ी अच्छी गुड्डी चढ़ी होती है, अचानक एक खबर निकलती है, किधर से किधर ग्राफ आ जाता है।